وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى. ناظرین اور حاضرین، کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا بھیجا؟ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو 3 حصوں میں 3 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، اور 3 ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا صرف اسی کے لیے اللہ نے بھر دیا ہے کہ نہیں؟ قرآن کے کتنے حصے ہیں؟ 3 حصے ہیں. بتاؤ بچوں کون کون؟ تقریر صرف سننا نہیں، تقریر کرنے والے کو جگانا بھی ہے. آپ کو قرآن مجید کے اندر اللہ نے 3 حصے کیا ہے. وہ کون کون ہیں؟ توحید، آخرت، رسالت اور آخرت. پتہ یہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے سلسلے میں جو علاج کیا ہے، ٹریٹمنٹ کیا ہے، وہ بہت گہرا قسم کا ہے. میرے اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں اور خواتین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسی توحید کو نافذ کرنے کے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے ہزاروں نہیں لاکھوں کے تعداد میں انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا، یعنی دنیا کے اندر بھیجا. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ لاکھوں کی تعداد میں. اور وہ کون سی چیز ہے جو اسلام کی روح ہے؟ اسلام کی روح جیسے ہمارے اور آپ کی روح ہے، روح نکل گئی، ختم. حافظ بھی ختم، عالم بھی ختم، سیکریٹری بھی ختم، صدر بھی ختم، کلکٹر بھی ختم، سی ایم بھی ختم، پی ایم بھی ختم، سب ختم. جب تک روح ہے تب تک آدمی کتنا بھی چٹک چٹک کرتے. تو توحید ہی اسلام کی روح ہے. اگر اس آدمی کے اندر توحید نہیں ہے تو اس کی روح نکل گئی، وہ آدمی مردہ ہے، وہ آدمی مردہ ہے. وہ کون سی دولت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کیا انہیں اپنے جسم کو خون اس زمین کو پلا دیا. سب سے پہلی شہیدہ اس زمین پر شہید ہونے والی اگر کوئی خاتون جس نے اپنے دشمنوں کے سامنے آنکھ سے آنکھ ملا کر کے بات اگر کی اور اسلام کا بہتر طریقے سے ڈیفینس کیا تو وہ کون ہے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا. میری بہنیں یاد رکھنا، صرف تقریر سن کر کے آپ کے اندر تبدیلی یہ مشکل ہے. تقریر سننے کے بعد تفکر ہونا چاہیے، تدبر ہونا چاہیے، تفتیش ہونا چاہیے. تقلید نہیں ہونی چاہیے، قطعاً نہیں ہونی چاہیے. میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے یہی وہ توحید ہے جس کے لیے جو شخص اپنے آپ کو سب سے بڑا اعلیٰ درجہ سمجھتا تھا اور انہوں نے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی جس نے کہا تھا
وہ کون ہے؟ فرعون ہے، فرعون۔ سوچئے ذرا ان کی بیوی کی واقعہ تو ذرا پڑھ لیں۔ فرعون کی بیوی کی اپنی اوپینین، اپنا جو سوچ، اللہ اکبر۔ حضرت آسیہ نے باخوشی موت کو اپنے گلے لگا لینا پسند کیا، اسی توحید کی خاطر، اسی اللہ کی وحدانیت کی خاطر۔ اللہ کی قسم ہے، اسی رب کی وحدانیت کی خاطر اس نے موت کو گلے سے لگا لیا، موت کو پسند کر لیا، موت کو پی جانا پسند کیا، لیکن در در کی ٹھوکر کھانا پسند نہیں کیا۔ آپ کو معلوم ہوگا، اسی توحید کی خاطر، اسی توحید کی خاطر آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ مدینہ گئے ہوں گے، جو شہداء احد کے لیے، جس میں 70 صحابہ کرام موجود ہیں، اس میں 71 کا نام نہیں ملے گا آپ کو۔ 70 صحابہ کرام موجود ہیں، رب کی قسم ہے، ان کے لیے اہل مدینہ یا وہاں کی حکومت نے الگ سپریٹ ایک چھوٹا قبرستان بنا دیا، اور دنیا جانتی ہے اس وقت سے لے کر کے اب تک، اور اب سے لے کر کے قیامت کے صبح تک وہ قبریں یہ بتاتی رہیں گی، وہ نشان بتاتی رہیں گی، وہ قبریں بتاتی رہیں گی، جو بھی آدمی وہاں پر پہنچیں گے، بھائی یہ لوگ یہاں پر کیوں سوتے ہیں، تو پتہ چلے گا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، رب کی قسم ہے، ساری تکلیفیں اٹھا لی، ہر مشکلات کو جھیل لیا، ہر چیز کو بخوشی پی لیا، لیکن اپنے دامن سے توحید کو جانے نہیں دیا، توحید کو جانے نہیں دیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ ہے دوستو، کیونکہ توحید ہی ایک ایسی نعمت ہے، توحید ہی ایک ایسی دولت ہے، توحید ہی ایک ایسی خزانہ ہے رب کی طرف سے، اگر وہ ہے تو وہ مسلمان ہے، اگر وہ نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، اگر وہ ہے تو آپ کی ساری عبادتیں قابل قبول، اگر توحید نہیں ہے، رب کی قسم آپ 8 رکعت تراویح نہیں، 1 مہینے کی تراویح نہیں، آپ کی ساری زندگی، آپ کی ساری عبادتیں، آپ کے سارے عمرے، آپ کی ساری حج، آپ کے سارے روزے، آپ کے سارے جمعے کی نماز، اور زندگی کی اتنی لمبی چوڑی سفر جو لے کے چلے تھے، پتہ چلے گا آپ کو آخرت میں زیرو کے سوا دوسرا کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ توحید ایک ایسی چیز ہے جو میرے بھائیوں اللہ کے پاس قابل تسلیم ہے، قابل قبول ہے۔ اگر توحید نہیں ہے، یاد رکھ لینا، اس آدمی کی زندگی کے اندر اس کی ساری عبادتیں رائگاں چلی جائیں گی، بیکار ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ توحید اسلام کے لیے، اسلام کے اندر یہ سب سے بڑی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ کے اگر ریڑھ کے اندر، اسپائنل کے اندر کوئی پرابلم ہے، آپ بیٹھ نہیں سکتے ہیں، چل نہیں سکتے، ویسے ہی اگر آپ کی زندگی میں توحید نہیں ہے تو آپ کا کوئی عمل چل نہیں سکتا، آپ کی کوئی عمل قابل قبول ہو نہیں سکتی، آپ کا کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچ نہیں سکتا، اور وہ ہے توحید۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ بتاؤ بچوں، توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں۔ کون کون؟ توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، ٹھیک ہے؟
اگر کوئی آدمی ان تینوں چیزوں کو سمجھ لے تو بس ہے، اور اگر ان تینوں چیزوں کو اس نے نہیں سمجھے ہیں تو یاد رکھو اس کی ساری چیزیں ناقص ہیں آج بھی۔ سارے کے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام کی اتنی بڑی لطاریں، صحابہ شہید ہو گئے یا اپنے گھر کو بچانے کے واسطے؟ صحابہ اپنے وطن کو چھوڑ دیے کیا کوئی کاروبار کے واسطے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی جان کو بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں لگا دیے، کس وجہ سے؟ اسی توحید کے واسطے۔ اور آپ کو بتاؤں میں، اگر توحید نہیں ہے ہمارے اور آپ کی زندگی میں تو یاد رکھ لینا دوستو، اس کا خمیازہ آدمی دنیا میں بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا۔ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، کیا بتایا گیا ہے اس کے اندر؟ اس کے اندر یہی تو کہا گیا ہے توحید الوہیت، اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے توحید عبادت۔ توحید عبادت، الوہیت کے مطلب ہوتے ہیں عبادت۔ جی آئیے اس کو تھوڑی دیر ہم سمجھتے ہیں، توحید الوہیت ہے کیا؟ ہم نے آج تک اس کو کیا سمجھا ہے؟ توحید الوہیت کے مطلب ہے کہ ہماری زندگی کی ساری کی ساری عبادتیں اس اللہ رب العالمین کے لیے، سمجھ میں آیا نا؟ اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہماری نماز، ہمارا روزہ، رکوع، سجدہ اور قربانی، نذر و نیاز، یہ ساری کی ساری چیزیں اسی توحید الوہیہ کے اندر آتے ہیں، اور یہ تمام چیزوں کو خالص اللہ رب العالمین کے لیے بجا لانا ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ ہم رکوع کر رہے ہیں تو صرف اللہ کے لیے، سجدہ کر رہے ہیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے، قربانی اگر ہم پیش کر رہے ہیں تو صرف اللہ رب العالمین کے لیے، اگر ہم نے اپنے پیشانی کو زمین پر رکھے ہیں تو صرف اللہ رب العالمین کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ میرے بھائیوں، اس بات کی دلیل ہے توحید۔ جب ہم کہتے ہیں الحمد، اس کے اندر توحید ہے، الرحمن الرحیم اس میں اندر توحید ہے، مالک یوم الدین اس کے اندر توحید ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اس میں توحید ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم اور آپ دن رات یہ سب ساری چیزیں کرتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سمجھا ہے؟ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مانگتے ہیں، کسی اور کے سامنے ہم ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی اور کے سامنے ہم فریاد نہیں کرتے ہیں، کسی اور کے سامنے یہ ہاتھ نہیں اٹھتا ہے، کسی اور کے سامنے کسی اور کی چادر، کسی اور کی مٹی، کسی اور کے دروازے، کسی اور کے درباری ہم سے ہو نہیں سکتا ہے۔ یہی تو فریاد ہے میرے بھائیو، یاد رکھنا، اگر ہماری زندگی میں یہ چیز پختی ہے، پکا ہے، تو یاد رکھیے اس کے بعد اور ایک چیز آتی ہے، توحید ربوبیہ۔ توحید ربوبیہ کے مطلب یہ ہوتا ہے پالنے والا، جلانے والا، کھلانے والا، مارنے والا، بیمار کرنے والا، شفا دینے والا، ساری عبادتوں کو قبول کرنے والا، ساری قربانیوں کو قبول کرنے والا صرف ایک ذات ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ اسی طرح سے تیسری چیز توحید اسماء و صفات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بے شمار اپنے اسماء کو بیان فرمایا ہے، اپنے اسماء کو بیان فرمایا ہے، ناموں کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ کسی اور کو شامل نہیں کیا جائے گا، کسی اور کو ملایا نہیں جائے گا، چاہے وہ زندہ اشخاص میں سے ہو، چاہے وہ مردہ اشخاص میں سے۔
اللہ رب العالمین کے جو 99 نام ہیں، جو اللہ رب العالمین نے اپنے ناموں کو قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے، ان ناموں کے ساتھ بغیر کسی تمثیل کے، بغیر کسی تکییف کے، بغیر کسی جو ہے اس میں تحریف کے، ہو بہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے اسی طرح سے اس میں ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تو قرآن مجید کے ان حصوں کو اگر دیکھیں ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت، جس منہج کے تحت مسلمانوں کو خصوصاً دنیا کے اندر جس چیز کو مضبوط کرنے کا حکم دیا ہے، مخلصین لہ الدین، دین کو خالص کرنا ہے اسی توحید کے ذریعہ سے، توحید کے ذریعہ سے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر یہ توحید نہیں ہے تو یاد رکھنا اس کے نقصان جو ہے بہت بھاری ہے۔ اسی لیے توحید کا جو لغوی معنی بتایا گیا ہے، ایک جاننا، ایک ماننا، یہی تو بتایا گیا نا، ایک جاننا اور ایک ماننا ہے۔ اور اس کی اصطلاحی معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے افعال میں، اللہ رب العالمین کے عبادات میں صرف اور صرف اس ایک اللہ ہی سے اپنے سارے تصورات، خیالات کو وہاں پر ٹکا دینا۔ میرے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے آج توحید کے سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو انسان بہت ساری چیزوں میں بگاڑ پیدا کر لیا، بگاڑ پیدا کر لیا۔ ہمارا مرنا، ہمارا جینا، اللہ نے کیا فرمایا؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ساری کی ساری چیزیں، نظر و نیاز، قربانی، ہماری نماز، ہمارا سجدہ، ہمارے رکوع، یہ ساری چیزیں رب العالمین کے لیے ہیں۔ گویا کہ یہ چیز کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے ہیں، ہم اور آپ ہرگز نہیں کر سکتے۔ اور اسی چیز کو انبیاء علیہ السلام اتنی بڑی تعداد میں دنیا کے اندر تشریف لائے اسی چیز کو سمجھانے کے واسطے۔ ایک چیز کو سمجھ جاؤ، دنیا کے اندر سارے اعمال تمہاری اصلاح ہو جائیں گے۔ اس چیز کو سمجھ جاؤ، تمہاری ساری چیزیں اصلاح ہو جائیں گی۔ اگر یہ چیز آپ نے نہیں سمجھے اور دنیا کے سارے اعمال آپ بجا لاتے ہیں تو رب کی قسم ہے اللہ رب العالمین کے یہاں اس آدمی کو آخرت کے دن بالکل ننگا نظر آئیں گے۔ آپ کو بتاؤں میں، ابن جدعان، صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، ابن جدعان، عبداللہ بن جدعان، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، توحید کی اہمیت کیوں اتنی زیادہ ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن جدعان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ وہ بہت زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والا، غریبوں کو کھانا کھلانے والا، بیواؤں کے اوپر اپنا سارا مال خرچہ کرنے والا، اور ایسی ہی اس نے اپنی زندگی میں محتاجوں کے اوپر اپنا بڑا سارا مال خرچہ کرنے والا، اس کا حال کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب کے سب رائیگاں ہیں، بیکار ہیں، فضول ہیں، اس کی ایک بھی چیز اللہ کے پاس قابل قبول نہیں، اس کی ایک بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل مقبول نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، ایک بار بھی نہیں کہا کہ اے اللہ، میرے مولا، میرے پاک پروردگار، اللہ تمہیں مجھے بخش دے آخرت کے دن، ایک بار بھی نہیں کہا۔ تو گویا کہ پتہ یہ چلتا ہے جس آدمی کی زندگی کے اندر توحید نہیں ہے وہ چاہے کتنا بھی اپنے مال و متاع کو لٹا دے اللہ کے راستے میں، بیواؤں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر، غریبوں کے اوپر، مسجدوں کے اوپر، چاہے وہ آدمی مسجد پر مسجد بنا لے، اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کا توحید صحیح نہیں ہے
تو یاد رکھیے زندگی میں ایک مسجد نہیں، مسجد عباد الرحمن یا دیگر مساجد کی طرح وہ ہر سال ایک مسجد بنا دے، رب کی قسم ہے ایک اینٹ کے برابر اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ایک اینٹ کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا اس حدیث کے اندر، چاہے اپنے مال و متاع کو جتنا بھی لٹا لیں وہ، لیکن توحید عقیدہ توحید صحیح ہے تو یقیناً یاد رکھو ساری چیزیں ٹھیک ٹھاک ہیں۔ آپ کو بتاؤں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیچارہ ایک دیہاتی آدمی آتا ہے، ایک دیہاتی آدمی آتا ہے، دیہاتی آدمی آتا ہے اور وہ سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں، میں جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت والا عمل بتا دیجئے۔ کیا کہا؟ جنت والا عمل بتا دیجئے۔ اللہ اکبر! میرے بھائیوں، کیا آدمی تھے، کیا سوچ تھی، کیا پیارا انداز تھا نبی سے سوال کرنے کا، کتنا بڑا سلیقہ تھا۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دیہاتی، کیا تم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو؟ بڑے دور سے آیا تھا سوال کرتے ہوئے، سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 4 باتیں بتا دی۔ کتنی باتیں؟ 4 باتیں بیان کر دی۔ اللہ اکبر! میں تو کہوں گا اللہ تعالی ہم سب کو یہ 4 باتیں ہمارے سینے میں بٹھا دے، خالص 4 باتیں بیان کی۔ اور بدقسمتی سے جس سے شروعات کی ہے نا، آج وہ شروعات ہی ہمارے پاس نہیں ہے، بقیہ بات کی ساری چیزیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ یاد رکھ لینا، آپ نے کہا تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ رب العالمین کی عبادت کر خالص، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس کے ساتھ کسی کو ملانا نہیں، اس کے ساتھ کسی کو شامل نہیں کرنا، کسی کو شامل نہیں کرنا۔ پہلی چیز، جنت میں جانے والے اعمال میں سے ابھی ایک بھی نیکی نہیں کیا اس نے، ابھی صرف سوال کرنے آیا، سوال پوچھنے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتا عبد اللہ۔ اور دیہاتی آدمی یاد رکھنا، تم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اللہ رب العالمین کی اس توحید کو خالص کر لینا، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 2 پر کہ تم فرض نماز جتنے بھی ان فرض نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا، اس کو چھوڑنا نہیں، اس پر ٹالو مٹول نہیں کرنا۔ جی رمضان میں تو بڑے سارے لوگ سترک ہو جاتے ہیں، سارے لوگ نماز کے لیے ماشاءاللہ مسجدیں بھری ہوئی رہتی ہیں، لیکن میرے بھائیو صرف رمضانی مسلمان نہیں، میں کہتا ہوں رحمانی مسلمان بنو، صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے لیے ہم اور آپ نہیں ہیں، غیر رمضان میں جو نبی کا عمل تھا وہ بھی ہماری زندگی کے اندر ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی آدمی کو جنت میں جانے کا سوال کا جواب بتا رہے ہیں، کہا کہ تم جتنے بھی فرض نماز ہیں اس کو تم پابندی کے ساتھ ادا کرنا۔ نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر اللہ رب العالمین نے جو زکوٰۃ فرض کیا ہے تم ان فرض کردہ زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ اور نمبر 4 پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو رمضان کے روزے رکھنا۔ سب سے پہلی چیز، 4 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز توحید کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا۔ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، جنت میں جانے کی تمہارے اندر دل میں تڑپ ہے،
تو سب سے پہلی چیز توحید کو خالص کرنا۔ میرے بھائیو، توحید جب خالص ہے تو یاد رکھنا وہ آدمی بھی خالص ہوگا، اس کی باتیں بھی سچی اور پکی ہوگی، جتنے بھی ڈاماڈول کے کام ہیں ان تمام کاموں سے دور ہوں گے، اس کا ملنا جلنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے کیریکٹر کے اندر، اس کے اخلاق کے اندر، اس کے روزمرہ کی زندگی کے اندر اللہ کی قسم ہے پختگی آئے گی اور وہ آدمی برانڈڈ بنیں گے۔ اور جب آدمی توحید کو سمجھے گا تبھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، ورنہ میرے بھائیوں بعد کی بات، نماز تو سارے لوگ پڑھتے ہیں، سارے خواتین پڑھتے ہیں، زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے سال بھر میں ادھر ادھر کر کے زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، اور رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو رمضان کے اندر سارے بلوا سر پہ آ جاتے ہیں، ساری ٹوپیاں سر پہ آ جاتے ہیں، سارے کرتے پجامے جو الماریوں میں ہوتے ہیں وہ سارے کرتے پجامے لوگوں کے جسم میں آ جاتے ہیں، پینٹ اور شرٹ ٹی شرٹ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگوں میں کہتا ہوں تمہارے پاجامہ نہ نکلے پرواہ نہیں، تمہاری ٹوپیاں نہ لگے پرواہ نہیں، تم جو ہے اسی طریقے سے تمہارے دوسری چیزیں جو بھی چھوٹ جائے پرواہ نہیں، لیکن رب کی قسم یاد رکھو اگر آپ کے اندر توحید نہیں ہے تو آپ کی نمازیں گول، آپ کے روزے بھی گول، آپ کے صدقہ اور خیرات ساری کی ساری چیزیں بیکار ہیں۔ مین پارٹ توحید ہے۔ توحید اگر آپ کی زندگی میں ہے تو یاد رکھو آپ مسلمان ہو، اور اگر توحید نہیں ہے رب کی قسم بتا رہا ہوں، کسی بھی مولوی سے پوچھ لو، اگر آپ کا توحید نہیں ہے آپ کے زندگی کے اندر وہی شرکیہ، وہی تعویذ، وہی ڈوریاں، وہی رسی، وہی چادر، وہی پھول، وہی ملنگ، وہی قبر، وہی مردے، وہی اینٹ، وہی ساری چیزیں ہیں۔ تو یاد رکھنا آپ کو نمازیں پڑھنا، تہجد پڑھنا، اعتکاف میں بیٹھنا دھول سے بدتر ہے۔ میں کوئی غلط بات نہیں بتا، دھول سے بھی بدتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اونٹ کے اندر جا رہے تھے، اونٹ کے اندر جا رہے تھے، ایک آدمی آیا اور سامنے کھڑے ہو گیا، سامنے کھڑے ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ کی جو رسی ہوتی ناک میں لگی رہتی نا، وہ رسی پکڑ لیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی سوال کرنا چاہتا ہوں، ٹھہریے۔ آپ بھی ایسے سوال کر سکتے ہیں لوگوں سے، کسی مولوی ہیں، مولوی صاحب آپ کی سوال کرنا چاہتے ہیں، امام صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، سوال کرنے کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ وہ آدمی آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کہا کرو سوال۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی جنت کی بڑی خواہش ہے، مجھے آپ بتائیے جنت میں جانے کے راستے، جنت میں جانے کے راستے بتا دیجئے مجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ان کو 4 باتیں بیان، اس میں بھی 4 باتیں بیان، سیم وہی ہے۔ پہلی وہی توحید، دوسرے وہی نماز، تیسرا وہی زکوٰۃ، اور چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَتَصِلُ الرَّحِمَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز کہا کہ تم رشتہ داریوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رحم کے اندر جو معاملات ہیں اس کو پھٹ پھاٹ رہنا، کٹنگ نہیں کرنا، سٹنگ نہیں کرنا۔ اگر تم کٹ کرو گے تو اللہ بھی تمہیں کٹ کر دے گا۔ تو رشتہ داریوں کے اندر آج بہت ساری کٹنگیں پائی جاتے ہیں، کوئی بکھرے ہوئے ہیں، کوئی مچھلی کی جیسے تڑپ رہے ہیں، کوئی رو رہے ہیں، کوئی رمضان میں سجدے کے اندر رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میں ورنگل کے اندر ایک بیان میں تھا، اللہ کی قسم، وائٹ داڑھی ہے، بوڑھے بزرگ شخص ہیں بیچارے، ایک بیان چل رہا تھا، بیان کے دوران میں آ گیا، کہا مولوی صاحب یہاں پر میرے مہنوئی صاحب موجود ہیں، 12 سال سے مجھے بات نہیں کی ہے۔ کتنے سال سے؟ 12 سال سے، جبکہ 12 دن نہیں، بات کرنے کے لیے اگر کوئی بند کرنا چاہتا ہے تو 3 دن سے زیادہ نہیں۔ ایک توحید پرست آدمی، ایک موحد آدمی میرے بھائیوں، جو رشتے کو کاٹ دیتا ہے، رشتے کو کٹ کرتا ہے، اس کا توحید اس کو جگائے گا کہ اللہ کے بندہ اگر تو مر جائے بیچ میں تو تمہاری توحید بھی کام آنے کا نہیں ہے، تو سیدھے سیدھے جہنم میں جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ سب کٹنگ نہیں۔ کتنے سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں سجدے میں روتے ہیں اپنے لیے نہیں، اس نے مجھے یہ کر دیا، اس نے مجھے یہ کر دیا، اللہ کے بندوں نے۔ وہ آدمی آیا اور نکیل پکڑ لیا، رسی پکڑ لی، کہا اللہ کے نبی مجھے بتائیے، یہ 4 چیزیں بیان کی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا
ارے یار اب تو ہٹو، میری اونٹنی کو چھوڑو، اب تو مجھے جانے دو، اب تو آگے جانے دو مجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 باتیں بیان فرمائی، اس میں سے پہلی چیز توحید ہی ہے۔ اور آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلی چیز توحید ہی ہے۔ جب ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلی چیز انہیں توحید ہی سمجھاتے ہیں۔ جب آدمی مرنے کے قریب ہونے لگتا ہے تو اس کو بھی توحید ہی کے کلمے ہم اس کو بار بار جو ہے وہ کرواتے ہیں۔ مسجد کے اندر، کسی بھی خطبات کے اندر، یہ سب ساری چیزیں، اور اسلام کے جو بنیادی 5 چیزیں بتائی گئی ہیں اس کے اندر بھی پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ توحید ہی تو ہے جی، توحید ہی ہے، اور یہی توحید ہماری زندگی کے اندر ہے۔ تو میرے بھائیوں، ساری چیزوں پر انسان کا یقین اور ایمان ہوتا ہے، ساری چیزوں پر یقین اور ایمان ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نوجوانوں، میرے بچوں، یاد رکھ لینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اندر سورہ انبیاء میں، سورہ انبیاء، قرآن مجید کے اندر ایک سورہ انبیاء ہے، انبیاء کے نام سے رب العالمین نے سورہ انبیاء کے اندر تقریباً 17 سے لے کے 18 انبیاء، بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام، بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام، سب کا تذکرہ کرتے 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 اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں یہ بیان فرمایا۔ یہ بات سن لینا میرے بھائیوں، ہم اور آپ کس کھیت کے مولی بن سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ رب العالمین نے سورہ انبیاء کے اندر 17-18 انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے یکے بعد دیگرے کرتے 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 آخر میں اللہ رب العالمین نے جب 17-18 سارے لوگوں کا ذکر کر دیا، اور اس کے آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ یہ سارے کے سارے انبیاء جو بڑے بڑے انبیاء ہیں، بڑے بڑے اولو العزم پیغمبران ہیں اس کے اندر شامل، کہا یہ سارے کے سارے جتنے بھی انبیاء ہیں، یہ انبیاء میں سے اگر کوئی بھی شرک کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی سارے کے سارے عمل خلاص کر دیتے، مٹا دیتے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں آپ دیکھیں گے اللہ اکبر، ایسی ایسی چیزیں مسلمان کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر کے آپ یہ تشخیص کر ہی نہیں سکتے یہ مسلمان کا گھر ہے۔ غیر قوم جیسے لگاتے ہیں نا گھر کے سامنے، توغرے کی شکل میں دیوار پر لگا دیے، خلاص گھر کے اندر لگا دیے، چاروں طرف دیکھو، ادھر بھی توغرے، ادھر بھی توغرے، ادھر بھی رسیاں، ادھر بھی تعویذ۔ یہ عقیدہ توحید ہے؟ نہیں میرے بھائی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے معاذ یاد رکھ لینا، اگر تمہیں جلا دیا جائے پھر بھی، اگر تمہیں قتل کر دیا جائے پھر بھی، اگر تمہیں مار دیا جائے پھر بھی، یا تمہیں قیمہ کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے پھر بھی، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ جی ہاں، ہرگز نہیں کرنا، ہرگز نہیں کرنا۔ یہی تو ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، دیکھیے اٹھا کر کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی تعلق، صہیب رومی کے بارے میں دیکھو اٹھا کر کے، اللہ اکبر۔ بڑے میرے بھائیوں، جس طرح سے آدمی کوئی چیز تلتا ہے بڑے لگان میں ڈال کر کے، تیل گرم تیل، کہا دیکھو یہ تیل ہیں، اگر تم نہیں انکار کرو گے تو تمہیں اٹھا کر کے اس تیل میں ڈال دیا جائے گا۔ رب کی قسم ہے، ڈال دیا گیا، سارے کے سارے گوشت ایک طرف، ہڈی ایک طرف، تل دیا، اپنے آپ کو جلا دینا، تیل میں چلے جانا۔ میرے بھائیوں، اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی دلیل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، دیکھیے آپ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے پورے دنیا والوں کے سامنے ایک بڑا سین، ایک بڑا منظر بتا دیا، پوری دنیا والے دیکھے۔ اور آج بھی ہم قرآن مجید کے اندر پڑھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو۔ آپ قرآن مجید اٹھا کر کے دیکھیں گے، جگہ جگہ میں قدم قدم پر آپ کو ملے گا ان کے واقعہ، جہاں بھی دیکھو ابراہیم، جہاں بھی دیکھو ابراہیم، جدھر بھی دیکھو ابراہیم۔ کیوں اتنا تذکرہ کیا ہے؟ دشمنوں نے ان کے اس عقیدہ توحید کو، اس مشن کو
اس آندولن کو جو لے کر کے نکلے تھے، اللہ کی قسم ہے ان کے اس آندولن میں سامنے کوئی بھی انہیں دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اکیلے بیچارہ آدمی، اکیلا تنہا۔ آج لوگ بولتے ہیں بھائی ہم لوگ 4 ہی آدمی ہیں، 4 نہیں، توحید پرست اگر 4 ہیں تو سمجھو وہ 40 کے برابر ہیں، 100 کے برابر میں ہیں۔ کبھی بھی توحید پرست موحد جو ہوتا ہے وہ اکیلا تصور نہیں کرتا۔ کیوں کہ توحید پرستوں کے پاس اللہ رب العالمین کے فرشتے آتے ہیں، اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتا ہے۔ اس لیے موحدوں کبھی بھی تم اکیلا تصور نہیں کرنا۔ رب العالمین آپ کے لیے گھروں میں، مسجد میں، خانقاہ میں، کھوہوں میں، جنگل میں، پریشانی کے وقت میں، آپ کے حجر میں، آپ کے سفر میں، کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے نازل کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی مشین کے ذریعہ سے اس میں ڈال دیا گیا، اتنی بڑی آگ آج تک نہیں جلائی گئی، جتنی بڑی آنچ دنیا نے دیکھا ہے اتنی بڑی آنچ آج تک نہیں لگائی گئی، اتنی بڑی آگ آج تک نہیں لگائی گئی۔ میرے بھائیوں اس آگ میں ان کو ڈالا گیا اس وجہ سے تاکہ کم سے کم یہ آگ دیکھ کر کے یہ مکر جائے، یہ پیچھے ہٹ جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں کہتے ہیں توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ یہ توحید کی امانت آدمی کٹ جاتا ہے، کٹا لیتا ہے، لیکن میرے بھائیوں جھکتا نہیں اور اپنے آپ کو جھکاتا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس واقعے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا والوں کے لیے بہت بڑا پیغام دے دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سورہ کہف جمعہ کے دن ہم اور آپ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں؟ جمعہ کے دن ہم اور آپ پڑھتے ہیں، جی ہاں۔ کیا سمجھے اس کے اندر؟ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر کچھ نوجوانوں کا ذکر فرمایا ہے، اسی توحید کے خاطر گاؤں اور وطن کو چھوڑ کر کے نکل گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی اس ادا کو اتنا زیادہ پسند کیا، اللہ اکبر، کہ ان کا ذکر فرمایا اور کہا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ پوری دنیا والوں کے لیے پیغام دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ چند نوجوان ایسے تھے صرف اللہ کے لیے قوم میں چلے گئے، اللہ نے انہیں 309 سال تک سلا دیا۔ میرے بھائیوں یہ چیز ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام، بہت بڑی چیز، بہت بڑی نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کر کے چھوڑا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان چیزوں کے بعد اگر کوئی آدمی اپنی ساری عبادات کو اگر اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے توحید کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ بغیر توحید آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے ہیں دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر۔ توحید ہے تو یاد رکھیے ساری چیزیں ہیں۔ توحید کی ضرورت اس لیے پڑی، میں آپ کو چند جملے بیان کر کے میں انشاءاللہ اس پیغام کو اور اس نصیحت کو یہاں پر ختم کر دیتا ہوں۔ یاد رکھیے اگر توحید ہے تو ٹھیک، نہیں تو اگر توحید کے بغیر نبی بھی ساتھ میں ہیں، نبی بھی ساتھ میں ہیں تو کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کے ساتھ دیے کہ نہیں دیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کے ساتھ دیے نہیں دیے؟ زندگی کی ہر موڑ پر ساتھ داری دی، لیکن انہوں نے توحید تسلیم نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی عذاب کے اندر ملوث کیا جس کی وجہ سے ان کے پیروں میں دو آگ کی جوتیاں وہ بھی بڑی ہلکی پہنائی گئی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا تھا۔ بتائیے نبی کے چچا، نبی کے ساتھ رہنے والے، اللہ پر کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایسی ہی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کا معاملہ لے لو، بیوی اور بیٹوں کا معاملہ لے لو، دونوں کے دونوں بیٹے، اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کو یہ نصیحت کیا تھا، اپنی زندگی کی آخری اختتام میں اپنے بیٹوں کو نصیحت کیا تھا کہ میرے بیٹوں دیکھو یہ میری نصیحت ہے کہ تم زندگی میں کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور تشکر چھوڑنا نہیں، اور دوسری چیز یاد رکھنا تم اپنی زندگی میں کبھی تکبر نہیں کرنا، کبھی تکبر نہیں کرنا۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے 2 چیزوں سے منع کیا تھا، کہا تھا میرے بیٹو یاد رکھ لینا کہ اپنی زندگی کے اندر یہ چیز کو ہر ہمیشہ تم لاگو رکھنا اپنے زبان پر، کیا
سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اپنی زندگی میں تم اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہنا، زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس پیغمبر کے اس بات کو میرے بھائیوں تسلیم کیا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی بیوی نے یہ چیز تسلیم نہیں کی، اللہ نے اس کا تذکرہ بیان فرما دیا ہے۔ اور اسی طرح سے لوط علیہ السلام کی بیوی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ بیان فرما دیا ہے، اور اسی طریقے سے ابو لہب اور ابو جہل ان لوگوں کا بھی تذکرہ بیان فرمایا ہے۔ کیوں؟ یہ لوگ بھی ان چیزوں کی طرف کبھی دھیان نہیں دیا، بلکہ نبی کے ساتھ ہونے کے بجائے نبی کے مخالفت میں اپنی پوری زندگی گزار دی۔ لہٰذا پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہم اور آپ ان چیزوں کی افادیت کو ہم جاننا چاہتے ہیں، ان چیزوں کی افادیت کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں صحابہ کی سیرت کو، صحابہ کی زندگی کو، اور قرآن کی جو رموز ہیں، قرآن کی جو حقوق ہیں، ان چیزوں کو ادا کرنا پڑے گا، ان چیزوں کے ساتھ ہمیں چلنا پڑے گا۔ اور یاد رکھ لینا، کوئی آدمی صرف اگر عبادات کے پیچھے پڑ کر کے اور اپنی زندگی کی اصلاح میں توحید کو لاگو نہیں کرتا ہے، تو یاد رکھیے یہی آپ کے لیے بلا بن جائیں گے، اور یہ چیز آپ کی جنت میں جانے کا بالکل ذریعہ نہیں ہو سکتا ہے۔ توحید ہے جو انسان کی زندگی کے اندر اللہ اکبر اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالنے کے لیے اللہ تیار ہے۔ لیکن توحید ہی وہی چیز جس کے انکار کرنے کی وجہ سے آدمی چاہے وہ جیسا بھی ہو، اس کو اللہ جہنم میں ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے مسلمان ساتھیوں اور بچوں اور خواتین، یاد رکھیے یہ چند چیزیں تھیں جو توحید کے سلسلے میں بڑی ہی جو ہے سبق آموز ہیں اور بڑی ہی سیریس ہیں اور بہت ہی ضروری ہیں۔ اگر ہم نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا اور ہم نے ان چیزوں کو نہیں سمجھا اور اپنے گھروں کو یوں ہی چھوڑ دیے، یاد رکھ لینا میرے بھائیوں، وہ ایک ہی چھوٹی سی چیز آپ کی زندگی کے اور آخرت کے لیے بہت بڑے خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور بڑی نقصان میں اپنے آپ کو ڈالنا پڑے گا۔ اس لیے میرے نوجوانوں، آج بھی آپ اپنے گھروں میں جا کر کے دیکھو، گھروں میں کھوپرا لٹکنے یا پیٹھے لٹکنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیٹھے لٹکانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ گھروں میں کسی بابا کی تصویر لگانے کا مقصد اور مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے یہ نہیں سیکھا توحید، جس کے وجہ سے وہ سب ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ آج کتنے سارے ایسے لوگ ہیں مسلمان کے گھروں میں جن کے گھروں میں جھنڈے لٹک رہے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، آپ کی زندگی میں آج تک جتنے بھی نمازیں پڑھے ہیں، اور میں تو یہ کہوں گا، یہاں تک میں بتا دیتا ہوں، اگر اس نے ان چیزوں کو ختم نہیں کی اور اللہ کے گھر جا کر کے حج کر لیا لاکھوں روپے ڈال کر کے، کتنے مرتبہ عمرہ کر لیا لاکھوں روپے ڈال کر کے، آپ کو لاکھوں روپے ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں، ایک چونی کے برابر آپ کو اس کو کچھ اجر نہیں ملا، کیونکہ سب سے بڑا وائرس ہے عبادتوں کو ختم کرنے اور عبادتوں کو مٹانے کے لیے، وہ ہے شرک میرے بھائیوں۔ اور شرک اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ آپ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، جن پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبی کو بھی نہیں چھوڑا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی میں بھی اگر شرک پایا گیا تو آپ کے سارے اعمال ہم اکارت کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ ہم اور آپ کون ہوتے؟ ہم اور آپ کہاں ہو سکتے ہیں؟ ہماری وجود کیا ہے؟ ہماری حقیقت کیا ہے؟ اس لیے دوستو، اپنے گھروں میں جا کر بیویوں کے پاس، گھروں میں بچوں کے پاس، بیٹیوں کے پاس جا کر کے تحقیق کرو کہ ان کی گلی میں تعویذ تو نہیں ہے، ان کے پیروں میں رسیاں تو نہیں ہیں، ان کے گھروں میں کوئی پیٹھے تو نہیں لٹک رہے ہیں، ان کی زندگی کے اندر کوئی شرک کا کوئی شائبہ تو نہیں پایا جاتا ہے، شرک کی بو تو نہیں آ رہی ہے۔ شرک یعنی کسی بھی طریقے سے ہو، ایک مکھی، اللہ اکبر، ایک مکھی آدمی کو جہنم میں لے جا کے پہنچا سکتا ہے۔ صحیح حدیث ہے کہ نہیں؟ ایک مکھی، اللہ اکبر، ایک مکھی جس کی وجہ سے آدمی جہنم میں جا کے پہنچ سکتا ہے۔ اور وہی آدمی ان کے ساتھ بیچارہ کہا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے جو کرنا ہے کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت میں پہنچا دیا۔ اس لیے دوستو، ہمارے پاس ابھی وقت ہے سمجھنے کے لیے اور سنبھلنے کے لیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں، ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم کوشش کریں اور آج بھی تحقیق کریں، ورنہ پھر وہی ہوگا، ہونے کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے
ہونے کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو صنم مل جائے پتھر کے. کتنے پتھروں کو تلاشو گے. اور یہی کہنا پڑے گا جیسے ایک بدنام شعر ہے کہ نہیں, ایک بدنام شعر ہے کہ کس کو پوجوں کس کو چھوڑوں ہر پتھر اپنا لگتا ہے. کس کو پوجوں اور کس کو چھوڑوں ہر پتھر اپنا لگتا ہے. ہر آدمی آج ہر اپنا لگتا ہے, ہر اپنا لگتا ہے. اگر یہ اپنا اپنا کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ یہ آیت نہیں اتارتا, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. یہ آیت, یہ سورہ اللہ تعالیٰ نے نہیں اتارتا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فیصلہ دے دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وہی ہو سکتا ہے جو آپ کے دائرے میں ہیں, اور بقیہ جتنے بھی ہیں وہ آپ کے دائرے سے اور اللہ کے دائرے سے باہر ہیں. اللہ سے دعا ہے مولا کریم پاک پروردگار آپ کو, ہم کو, مسلمانوں کو اور دوست احباب کو جو بھی باتیں کہی گئی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ مولا کریم پاک پروردگار ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ تمام بھائیوں کو سننے سے زیادہ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما. الہ العالمین ہمارے بھائیوں میں اور ہماری خواتین میں اگر شرک کی جو بھی کچھ اگر لٹکے ہیں, شرک کی کوئی چیزیں اگر پیوست ہیں, چپکے ہوئے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اسے بچنے اور ان تمام چیزوں کو نوچ کر پھینکنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم تمام بھائیوں کو توحید کو اور اس کی اہمیت کو, اس کی ضرورت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم سب کو جب تک دنیا میں باقی رکھ اہدنا الصراط المستقیم پر اللہ تبارک و تعالیٰ قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین کا صحیح حق اور اس کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرما. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.